بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج 8ویں کلاس کا ایٹھ کلاس کا سبق نمبر 4 ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ تو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ تلفظ کے لحاظ سے میرے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، تاکہ آپ کے تلفظ جہاں کہیں آپ غلط بول رہے ہو تو اس کی آپ تصحیح کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء محرم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی ثقافت و تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتے جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف اسٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک کے عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو
اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نمبر 2، میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، شیندور کا پولو تہوار۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ شیندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شیندور کا درہ قراقرم، ہندو کش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ شیندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میچ میں پولو میچ کے علاوہ کوہ پیمائی، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔ پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، سبی میلہ۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار سن 1885 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان علاقوں اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان عرسوں کے موقع پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔
تاکہ مشق میں جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کو لکھا دوں۔ تو پہلا سوال ہے جناب اس کا کہ پاکستان کے چند اہم تہوار کے درج ذیل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ تو اس کا مختصر جواب جو ہے وہ یوں ہوگا کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت ایک گلدستے کی مانند ہے۔ بے، لوگ ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ لوگ ورثہ میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں کے اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ جیم، کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ تو جواب اس کا ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم عاشور۔ دال، شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شندور کا درہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 3738 میٹر۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق، چند اہم تہوار یہ اس کا نام ہے سبق کا، کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کیجیے۔ الف کیا ہے؟ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے: نمبر 1 ایک پھول کی، نمبر 2 ایک رنگا رنگ گلدستے کی، نمبر 3 ایک خوبصورت درخت کی، نمبر 4 ہری بھری گھاس کی۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ ایک رنگا رنگ گلدستے کی۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ جب بے ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ کس نے؟ نمبر 1 لسانی نظریے نے، نمبر 2 قبائلی نظریے نے، نمبر 3 صوبائی نظریے نے، نمبر 4 اسلامی نظریے نے۔ اس کا جواب ہے اسلامی نظریے نے۔ تو آپ اسلامی نظریے کو ٹک کر دیجیے۔ جیم، لوگ ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے۔ کس چیز کی؟ نمبر 1 علاقائی، نمبر 2 صوبائی، نمبر 3 ملکی، نمبر 4 عالمی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ عالمی۔ دال ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے کیسا؟ نمبر 1 صنعتی، نمبر 2 زرعی، نمبر 3 تفریحی اور نمبر 4 زرعی، نمبر 4 ساحلی۔ تو اس کا جواب ہے زرعی ملک۔ اچھا، اس کے پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جنوری کے آخری ہفتے میں، فروری کے آخری ہفتے میں، مارچ کے آخری ہفتے میں یا اپریل کے آخری ہفتے میں؟ اس کا جواب ہے فروری کے آخری ہفتے میں۔ اچھا جناب، اب یہ ہے اس کا کہ لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لاہور میں، نمبر 2 شندور میں، نمبر 3 اسلام آباد میں، نمبر 4 سبی میں۔ اس کا جواب ہے اسلام آباد میں۔ ایک سوال جو ہے اس کا وہ اس نے پوچھا ہے کہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے کیا؟ نمبر 1 اسلام آباد کو، نمبر 2 کراچی کو، نمبر 3 ملتان کو، نمبر 4 لاہور کو۔ تو پاکستان کا دل کون سا شہر کہلاتا ہے؟ لاہور۔ تو اب یہ کہا یہاں آپ کہیں گے کہ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے لاہور کو۔ ہر سال سبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے کب؟ نمبر 1 15 جنوری کو، نمبر 2 15 فروری کو، نمبر 3 15 مارچ کو اور نمبر 4 15 اپریل کو۔ تو اس کا جواب ہے 15 فروری کو۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں مسافت، مویشی، محیط، نمائش، فروغ، دستکاری۔ جواب ہم اس کا لکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مسافت کہتے ہیں فاصلے کو، فاصلہ۔ اس کا فقرہ ہوگا: راولپنڈی سے مری گاڑی کی 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ راولپنڈی سے مری گاڑی کی 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔
نمبر 2 ہے مویشی. مویشی کہتے ہیں ڈھور ڈنگر کو. یہ خیال ہے کہ مویشی جانوروں کو نہیں کہتے خالی, جانور تو اور بہت سے ہیں, شیر بھی جانور ہے, گدھا بھی جانور ہے, ہاتھی بھی جانور ہے, لیکن مویشی خاص طور پر کہا جاتا ہے ڈھور ڈنگر, جو گھریلو استعمال کے جانور ہوتے ہیں, جیسے گائے, بیل, بکری, اونٹ, یہ کہلاتے ہیں ڈھور ڈنگر, مویشی کہلاتے ہیں. تو مویشی کا جملہ ہوگا دیہات میں تقریباً ہر گھر میں مویشی پالے جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے محیط. محیط کے معنی ہیں پھیلا ہوا. اس کا جملہ ہے پاکستان کی علاقائی روایات صدیوں پر محیط ہیں. اگلا لفظ ہے نمائش. نمائش کہتے ہیں دکھانے کو. اس کا جملہ ہے لوک ورثہ اسلام آباد میں ہر سال دستکاریوں کی نمائش لگتی ہے. لوک ورثہ اسلام آباد میں ہر سال دستکاریوں کی نمائش لگتی ہے. اگلا لفظ ہے فروغ. فروغ کہتے ہیں بڑھاوا دینا, کسی چیز کو بڑھانا آگے. اس کا جملہ ہے دنیا میں ترقی کے لیے تعلیم کا فروغ بہت ضروری ہے. اگلا لفظ ہے دستکاری. دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کو. اس کا جملہ ہوگا کہ پاکستان کے دیہی علاقوں کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے. سوال نمبر 4, درج ذیل الفاظ سے مذکر و مؤنث الگ الگ کریں. تو پہلے ہم مؤنث دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کیا کیا ہیں؟ ثقافت, یہ مؤنث ہے. تہذیب, یہ مؤنث ہے. روایت, یہ مؤنث ہے. اب مذکر دیکھتے ہیں. رقص مذکر ہے. محیط مذکر ہے. مزار مذکر ہے. عرس یہ بھی مذکر ہے. تو جناب چار سوال ہو گئے. پانچواں سوال ہے کہ پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ کو پر کریں. تو پہلا ہے الف سبی درہ ڈیش کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے. تو کون سے شہر کے؟ بولان. سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے. بے ہے پاکستان کی اکثریت ڈیش کے شعبے سے منسلک ہے. تو اس خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ زراعت. پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. جیم کا جو فقرہ ہے وہ یوں ہے کہ رات کے وقت ڈیش کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو 4 چاند لگا دیتا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ آتش بازی. دال ہے شندور میں پولو کا کھیل ڈیش سال سے معروف ہے. تو اس کا جواب ہے 800. شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے. اچھا, یہ سوال ہے کہ سبی میلے کی روایت ڈیش سے زائد عرصے پر محیط ہے. تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 1 صدی, تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے. سوال نمبر 6, درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں. کون کون سے ہیں؟ 1 لڑی میں پرونا, 4 چاند لگانا, نمایاں مقام رکھنا, شہرت حاصل کرنا, اشتراک عمل. اب ہم جواب دیتے ہیں اس کا. 1 لڑی میں پرونا جو ہے اس کا مطلب ہے متحد کر دینا. 1 لڑی جیسے تسبیح ہے, تسبیح 1 لڑی بھی پروئی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سب متحد ہو جاتے ہیں, دانے تمام متحد ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ 1 لڑی بھی پروئی جاتے ہیں. تو 1 لڑی کا مطلب ہے متحد کر دینا. 4 چاند لگانا, اس کا مطلب, اس کا معنی ہے رونق یا عزت میں اضافہ کرنا. نمایاں مقام رکھنا. نمایاں مقام رکھنے کا مطلب ہے کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جانا. شہرت حاصل کرنا. شہرت حاصل کرنا بھی کہتے ہیں مشہور ہو جانے کو. اشتراک عمل. اشتراک عمل کہتے ہیں کسی کام میں شریک ہونا. عمل کام, اشتراک شریک ہونا, کوئی کام مشترکہ شروع کرنا. سوال نمبر 7, سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو اب وہ ملاتے ہیں چلیں. کالم الف میں پہلا لفظ ہے شندور. شندور کو آپ ملا دیجئے پولو میچ سے, کیونکہ شندور میں پولو میچ ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے میلہ مویشیاں. میلہ مویشیوں کو آپ ملا دیجئے کالم بے کے اعلیٰ نسل کے جانور سے. تیسرا ہے شب برات. شب برات کو آپ کالم بے کے ملا دیجئے مذہبی تہوار سے. شب برات مذہبی تہوار.
اگلا لفظ ہے لوک ورثہ میلہ. لوک ورثہ میلہ کو آپ ملا دیجئے اسلام آباد سے، کیونکہ یہ اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے پاکستانی تہذیب و ثقافت. تو پاکستانی تہذیب و ثقافت کو آپ ملا دیجئے ایک رنگا رنگ گلدستہ. اگلا اور آخری لفظ ہے اس کا کہ صوفیہ کے مزار. صوفیہ کے مزار کو آپ ملا دیجئے عرس اور میلے سے. سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. تو ایک پہلا لفظ ہے اس میں ملک. ملک واحد ہے، اس کی جمع ہے ممالک. ملک جمع ممالک. مقاصد. مقاصد جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے مقصد. اگلا لفظ ہے ذریعہ. ذریعہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے ذرائع. اگلا لفظ ہے قبیلہ. قبیلہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے قبائل. اگلا لفظ ہے لباس، اور لباس کی جمع ہے لباسوں. ملبوسات نہیں ہے، ملبوسات جو ہے وہ ملبوس کی جمع ہے، لہذا لباس ہے، لباس کی جمع ہے لباسوں. صوفیہ. صوفیہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے صوفی. سوال نمبر 9، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. پہلا ہے الف، لوگ ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سبق میں لکھا ہے 20 سے زیادہ ممالک. بے، پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے. یہ بالکل درست اسٹیٹمنٹ ہے، لہذا آپ درست پہ ٹک کا نشان لگا لیجیے. جیم، قومی اور علاقائی تہواروں میں محبت کا رشتہ. تو قومی علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، لہذا آپ درست پہ جواب ٹک کا نشان لگا لیجیے. دال ہے، شیندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ شیندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا سب سے زیادہ بلند ترین گراؤنڈ ہے، لہذا آپ غلط نشان لگائیے. سوال یہ ہے، میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. بالکل غلط جواب ہے. یہ جواب بالکل درست ہے کیونکہ میلے واقعی لوگوں کو قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. دال ہے، شیندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ہر سال گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو غلط کو نشان لگا دیجیے. اب جناب مضمون کے بارے میں کچھ تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے. دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کو تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. مضمون میں موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی اور ادبی وغیرہ. اب اس کے بعد یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ مضمون کی اس تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات پر مضمون لکھیں. تو میں نے ایک مضمون لکھ دیا ہے لیکن وہ کافی طویل ہے اور اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا وہ میں آپ کو بعد میں جب آپ مجھے ان باکس کریں گے، اپنا ای میل بھیجیں گے تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، بلکہ آپ کو بھیج دوں گا. تو جناب یہاں پہ یہ سبق ختم ہوتا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ یاد آہنی کے طور پر بتا دوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو جو ہی میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کی اطلاع ہو سکے. اور پھر وہی بات کہوں گا کہ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ بچے استفادہ اور فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ حافظ و ناصر.